वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला जाम कमाल और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में सी पैक मनसूबों की नई शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान बलोचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई मेंबरान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद, शिबली फराज, असद उमर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बलोचिस्तान के आवाम के लिए खुशहाली की नवीद साबित होगा। माशी और समाजी तरक्की के जरिए आवाम का एहसास महरूमी दूर करेंगे। आगे बढ़ने के यकसा मौक़ों समेत आवाम की तरक्की के नए अहद का आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे, तैयारियां जारी। गिलगित इलेक्शन में तैनाती के लिए मुल्क भर से पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराग के मुताबिक GB के लिए इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के इलाके चकदरा पहुंच गईं। इंटरचेंज पहुंचने पर घुड़सवारों ने बालिहाना इस्तकबाल किया। मरकजी और सूबाई कायदीन भी हमरा हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत PTI बनाएगी, पीपल्स पार्टी सीटें निकाल लेगी। इंतखाबात के बाद इल्जामात की बौछार होगी। इंतखाबात में पहली बार फौज नहीं गई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात सीट एडजस्टमेंट के लिए थी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 1000 जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत है। गिलगित में वोट चोरी हुआ तो नताज बहुत खतरनाक होंगे। जाली हुकूमत की जाली पोस्टल के जरिए वोट चोरी पकड़ी गई। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का धांधली बयानिया मुतवक्के था, शिकस्त उनके चेहरे से आया है। मियां मफरूर ने खुद अपने सियासी करियर में वोट चोरी किया। इमरान खान ने कभी अंपायर साथ नहीं मिलाए। पूरी जिंदगी इंसाफ के नाम करने वालों पर नाइंसाफी का धब्बा लगाना शर्मनाक है। गिलगित ने इनकी हर बार ठप्पा पहले ही लगाया था। सुप्रीम एपलेट गिलगित बल्तिस्तान के बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा समेत अरकान असम्बली को भी GB इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की। बिलावल भुट्टो और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले दीगर अरकान असम्बली को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने से मुताल्लिक चीफ कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से पार्टी वफूद और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें। कहते हैं मुखालिफिन हुकूमत को घर भिजवाने के ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेट इलेक्शन भी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हम आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए, आवाम हमारे साथ है। जमहूरियत और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे मजबूत बना रहे हैं। आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, सियासी इंतकाम पर नहीं। पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में मजीद 37 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7092 हो गई। मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,52,000 हो गए। 3,22,000 से जायद सेहतियाब। 22,000 मरीज ज़ेर इलाज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई, सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर एक रोज़ा सोग का ऐलान।
پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کے بعد ہائی کورٹ بار کا بھی سو کا اعلان۔ مرحوم وقار سیٹھ کی نماز جنازہ کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,99,000 ہلاکتیں، 5,30,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,48,000، برازیل میں 1,64,332، بھارت میں 1,28,000، میکسیکو میں 97,056، روس میں 32,000 اور سعودی عرب میں 5,605 اموات۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت دینے کی تجویز، ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ کورونا کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش، سیاسی اور عسکری قیادت کا مؤثر اقدامات اٹھاتے ہوئے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ بھارتی فوج کے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ، بھارتی فوج نے رکھ چکری اور کھانجر سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی جانب سے مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید، 3 افراد زخمی۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی۔ LOC کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افواج لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے چیئرمین بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں کورونا وبا کی روک تھام اور پولیو مہم کے آغاز پر بات چیت کی۔ بل گیٹس نے پاک فوج کی قومی مہم سپورٹ کی تعریف کی اور پولیو مہم کی کامیابی میں تعاون پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں دودھ والا بھی سامنے آ گیا۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے گوالے کے نام سے $1,63,940 منتقل ہوئے، رپورٹ میں انکشاف۔ میرا شہباز شریف یا اس کی فیملی کے کسی رکن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، زندگی میں صرف ایک بار وزٹ ویزے پر دبئی گیا، گوالے کا بیان۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے جیل میں سہولیات نہ دینے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے کل وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر امور خارجہ یورپی یونین جوزف بورل کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے۔ رومانیہ میں تیار کردہ جہاز PNS تبوک کی پاک بحریہ میں شمولیت۔ PNS تبوک کی کمیشننگ تقریب رومانیہ میں ہوئی۔ PNS تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ PNS تبوک نیول آپریشنز، ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ 7 کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نیب نے کہا قومی ادارے کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں، تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانون کے مطابق اقدامات اٹھائے جائیں۔ آذربائیجان کے خلاف جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا؟ آرمینی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، سرکاری عمارتوں کا گھیراؤ، کئی مقامات پر آگ لگا دی۔ مظاہرین نے حکومت کو غدار قرار دے دیا۔ وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ شہزادہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ بحرین کے نئے وزیر اعظم مقرر۔ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ سابق بحرینی وزیر اعظم گزشتہ روز امریکہ میں انتقال کر گئے۔ میت بحرین لائی جائے گی۔ مملکت میں 7 روزہ سوگ کا اعلان۔
میکسیکو میں خواتین پر پولیس تشدد کے خلاف عوام سراپا احتجاج، سینکڑوں شہری سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کے خلاف نعرے بازی، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ہار ماننے سے انکار، کہتے ہیں کمپنی نے ان کے 2.7 ملین ووٹس ڈیلیٹ کر دیے اور ریاست پینسلوینیا سمیت کئی ریاستوں میں سینکڑوں ووٹوں کو بائیڈن کے حق میں منتقل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے اس کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کرنے پر زور۔ انہوں نے کہا کہ تہران دہشت گردی کی پشت پناہی، انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی سازش کر رہا ہے۔ ہانگ کانگ سے حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے 4 ارکان کو نااہل قرار دینے کے خلاف پوری حزب اختلاف احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ اپوزیشن کے تمام 15 اراکین نے اپنے استعفے پیش کر دیے۔ چین نے اپوزیشن کے اجتماعی استعفوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک ڈرامہ قرار دیا۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مصر میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک امن فوجی کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ اس حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے، جس کی جانچ کی جائے گی۔ Headed to Newport. Improvise! Alright, who wants barbecue? اور بروس ولس ایک بار پھر ایکشن میں دکھانے کو تیار۔ ایکشن سے بھرپور فلم بریچ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم رواں برس 18 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی۔